السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں رمضان المبارک سے متعلق عورتوں کے مزید چند مسائل پر آپ سے گفتگو کروں گا۔ اگر آپ نے کل والی ویڈیو نہیں دیکھے ہیں تو آپ کل والی ویڈیو کو ضرور سے ضرور دیکھیں، چونکہ اس سے میں نے رمضان سے متعلق عورتوں کے بہت سارے مسائل کو بہت ہی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس کا لنک ڈسکرپشن میں قائل دوں گا، آپ ضرور جا کے وہ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ آج کا مسئلہ نمبر 1 ہے بیمار عورت کا حکم۔ بیمار عورت کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک وہ بیمار عورت جو روزہ کی وجہ سے مشقت یا جسمانی نقصان محسوس کرے یا شدید بیمار کی وجہ سے دن میں دوا کھانے پہ مجبور ہو تو اپنا روزہ چھوڑ سکتی ہے۔ نقصان کی وجہ سے جتنا روزہ چھوڑے گی اتنے کا بعد میں قضا کرے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور جو کوئی مریض ہو یا پھر مسافر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پورے کرے، یعنی دوسرے دنوں میں روزہ کی قضا کرے۔ دوسری وہ بیمار جن کی شفا یابی کی امید نہ ہو، اور ایسے ہی بوڑھے مرد عورت جو روزے رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہو، ان دونوں کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے، اور ہر روزے کے بدلے روزانہ ایک مسکین کو نصف سا یعنی تقریباً 1.5 کلو گیہوں، چاول یا کھائی جانے والی دوسری اشیاء دے دے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَعَلَى الَّذِينَ يَطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامُ مسکین، اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیہ ایک مسکین کو کھانا دے دیں۔ یہاں یہ دھیان رہے کہ معمولی پریشانی مثلاً زکام، سر درد، بخار وغیرہ کی وجہ سے روزہ توڑنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 2، مسافر عورت کا حکم۔ کہ جو عورت سفر کر رہی ہے اس کا کیا حکم ہے؟ رمضان میں مسافر کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، اور جو کوئی مریض ہو یا پھر مسافر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پورے کرے، یعنی روزہ کی قضا کرے۔ اگر سفر میں روزہ رکھنے میں مشقت نہ ہو تو مسافر حالت سفر میں بھی روزہ رکھ سکتی ہے یا رکھ سکتا ہے۔ اس کے بہت سارے دلائل ہیں۔ مثلا ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر میں روزہ کے بارے میں پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئت صمت و ان شئت افطرت، اگر تم چاہو تو روزہ رکھو اور اگر چاہو تو روزہ چھوڑ دو۔ ہاں، یاد رہے کہ مسافر چھوڑے ہوئے روزہ کی قضا بعد میں ضرور کرے۔ مسئلہ نمبر 3 ہے حیض اور نفاس والی عورت کا حکم۔ اگر کسی عورت کو حیض آ رہا ہے یا وہ بچہ پیدا کرنے کے بعد نفاس کی حالت میں ہے تو ایسی عورتوں کے لیے روزہ چھوڑنے کا حکم ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، اور جیسے ہی خون بند ہو جائے روزہ رکھنا شروع کر دے۔ کبھی کبھی نفاس والی عورت 40 دن سے پہلے ہی پاک ہو جاتی ہے، تو وہ پاک ہوتے ہی اس پر روزہ فرض ہو جاتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ اگرچہ وہ 40 دن پورا نہ ہو، مثلا اگر کسی نفاس والی عورت کو 20 دن میں خون بند ہو جائے یا 25 دن میں خون بند ہو جائے تو 26واں دن سے اس کے اوپر روزہ فرض ہو جاتا ہے، اس لیے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ ہاں، ایک بات یاد رہے، حیض اور نفاس کے علاوہ خون آئے تو اس صورت میں روزہ نہیں چھوڑ سکتا ہے بلکہ روزہ جاری رکھنا پڑے گا۔ مسئلہ نمبر 4، دودھ پلانے والی اور حاملہ عورت کا حکم۔ دودھ پلانے والی عورت اور حاملہ عورت کو جب اپنے لیے یا بچے کے لیے روزہ کی وجہ سے کوئی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو تو روزہ چھوڑ سکتی ہے، اور اگر روزہ کی وجہ سے بچے یا ان کو کوئی خطرہ لاحق نہ ہو تو روزہ چھوڑنا ان کے لیے جائز نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ نے مسافر کے لیے آدھی نماز معاف فرما دی، اور مسافر اور حاملہ اور دودھ پلانے والی کو روزے معاف فرما دیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر اس دودھ پلانے والی عورت اور حاملہ عورت کو روزہ رکھنے کی وجہ سے کوئی نقصان نہ پہنچے پھر بھی وہ روزہ چھوڑ دے تو یہ ہرگز جائز نہیں ہے، ان کو روزہ رکھنا چاہیے۔ ہاں، ایک بات یہ یاد رہے، جب کسی عذر کی وجہ سے، مثلا بچہ کو دودھ پلانے کی وجہ سے یا حاملہ ہونے کی وجہ سے اگر وہ روزہ چھوڑ دے تو بعد میں اس کی
ضرور قضا کرے۔ مسئلہ نمبر 5، چھوٹی بچی کے روزے کا حکم۔ کل میں نے ذکر کیا تھا کہ تربیت کے طور پر بچوں سے روزہ رکھوانا چاہیے اگر طاقت رکھتے ہوں تو، خواہ وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، لیکن جب بالغ ہو جائے تو پھر اس پر روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رفع القلم عن ثلاثہ، عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم۔ میری امت میں سے 3 قسم کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، مجنون اور پاگل اور بے عقل سے جب تک کہ وہ ہوش میں آ جائے، اور سوئے ہوئے سے جب تک کہ وہ بیدار ہو جائے، اور بچے سے جب تک کہ وہ بالغ ہو جائے۔ بعض علماء نے روزہ کے لیے بچوں کی مناسب عمر 10 سال بتلائی ہے، کیونکہ حدیث میں 10 سال پر نماز چھوڑنے پر مارنے کا حکم ہے۔ بہرکیف 10واں سال ہو یا اس سے پہلے اگر بچہ روزہ رکھ سکتے ہوں، والدین کو چاہیے کہ ان سے روزہ رکھوائیں۔ مسئلہ نمبر 6، جان بوجھ کر روزہ توڑنے والی عورت کا حکم۔ رمضان میں بغیر عذر کے جان بوجھ کر روزہ چھوڑنے والی عورت گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ اسے اولاً اپنے گناہ سے سچی توبہ کرنی چاہیے، اور جو روزہ چھوڑی ہے اس کے بعد میں قضا بھی کرے، اور اگر کوئی بحالت روزہ جمع کر لیتی ہے اسے قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی ادا کرنا ہے۔ کفارہ میں لونڈی آزاد کرنا، یا مسلسل 2 مہینے کا روزہ رکھنا، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ یاد رہے، بلا عذر روزہ توڑنے کا بھیانک انجام ہے۔ مسئلہ نمبر 7، بے نمازی عورت کے روزے کا حکم۔ جیسے روزہ ارکان اسلام میں ایک رکن ہے، ویسے ہی نماز بھی ایک رکن ہے۔ نماز کے بغیر روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ جو نماز کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکها فقد کفر۔ ہمارے اور ان کے درمیان نماز کا عہد ہے، جس نے نماز کو چھوڑا بس اس نے کفر کیا۔ اس وجہ سے نماز چھوڑنے والے کا روزہ ہرگز قبول نہیں ہوگا، بلکہ نماز چھوڑنے کی وجہ سے اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان کے برکات و حسنات سے ہم سب کا دامن بھر دے، اور اس ماہ مبارک کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ رمضان مبارک سے متعلق مزید مسائل آپ کے سامنے ہم لے کر آتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔